بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز سامعین، کاشف وائس چینل میں خوش آمدید۔ جب لوط علیہ السلام نے ان کو اللہ کی عبادت کی طرف بلایا جس کا کوئی شریک نہیں، اور ان کو ان کے بے حیائی کے کاموں سے روکا جن کا اللہ تعالیٰ نے نشاندہی فرمائی ہے، تو انہوں نے آپ کی دعوت اور نصیحت پر کان نہ دھرے اور ایمان نہ لائے، حتیٰ کہ ایک آدمی بھی ان سے ایمان نہ لایا، اور جن کاموں سے روکا گیا تھا اس سے بھی باز نہ آئے، بلکہ اپنے کام جاری رکھے اور اپنی سرکشی اور گمراہی سے نہ رکے، اور اپنی طرف بھیجے ہوئے رسول کو اپنی بستی سے باہر نکالنے کا ارادہ کیا، اور اس کو کمزور سمجھا اور اس سے مذاق اور ٹھٹھا کیا۔ لوط علیہ السلام کی پوری روح کے جواب میں اس بے عقل قوم کا جواب یہ تھا کہ آل لوط کو اپنی بستی سے نکال دو کہ یہ لوگ پاک باز بنے پھرتے ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام اور اس کے گھر والوں کو شرک اور دیگر برائیوں کی علائشوں سے پاک رکھا، مگر ان کی بیوی ان سے الگ رہی اور تباہ ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کو بہت اچھے طریقے سے الگ کیا، اور کافروں کو ان کے گھروں میں لیٹنے پر مجبور کیا، اور ان پر سخت لو چلائی جو سمندر کی موج کی طرح منہ زور اور بدبودار تھی، اور وہ در حقیقت ہوا نہ تھی بلکہ بھڑکتی ہوئی آگ تھی۔ بستی سے نکال دینے کے بعد انہوں نے اس وقت کی جب لوط علیہ السلام ان کو بہت بڑے بیہودہ کام اور بے حیائی سے روکا جس کا اس کے سوا پوری دنیا میں کوئی مرتکب نہیں ہوا تھا۔ اس لیے اللہ نے ان کو دنیا والوں کے لیے عبرت کا نمونہ بنا دیا۔ مذکورہ بے حیائی اور بےہودگی کے ساتھ ساتھ وہ راہگیروں کو لوٹتے اور اپنے ساتھیوں کی خیانت کرتے، بے حیائی والے گفتگو کرتے اور اکٹھ کی جگہ میں مختلف قسم کے برے کام اور بری باتیں کرتے، حتیٰ کہ وہ اپنی مجلسوں میں ذرا بھی حیا نہ کرتے۔ بعض اوقات ان کی مجلسوں میں برے کام کیے جاتے مگر وہ ان پر ناپسندگی کا اظہار بھی نہ کرتے اور ان کو نصیحت اثر بھی نہ کرتی۔ اس معاملے میں وہ جانوروں کی طرح ہو گئے، بلکہ وہ جانوروں سے بھی بدتر ہو گئے۔ نہ تو وہ وقتیہ اپنے غلط کاموں سے باز آتے، نہ آئندہ کے لیے ان کو اپنے آپ تبدیل کرنے کا ارادہ تھا۔ اس لیے اللہ کا سخت عذاب نے ان کو آ پکڑا، اور انہوں نے لوط علیہ السلام کو یہاں تک کہہ دیا کہ تو اگر سچا ہے اللہ کا عذاب ہمارے پاس لے آ، اور جس عذاب سے ان کو لوط علیہ السلام نے ڈرایا تھا اس عذاب کے واقع ہونے کا مطالبہ کر دیا۔ اس وقت ان کے نبی لوط علیہ السلام نے ان کے لیے بد دعا کی اور اللہ تعالیٰ سے فسادی قوم کے خلاف مدد کرنے کی التجا کی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی غیرت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی غیرت بھی جوش میں آئی، اور ان کے ناراض ہونے پر اللہ تعالیٰ بھی ناراض ہوا، اور اس نے اپنے بندے اور رسول کی دعا قبول کی، اور اس نے اپنے عزت والے پیغمبر اور عظمت والے فرشتے بھیجے جو ابراہیم علیہ السلام کے پاس میں سے گزرے اور ان کو صاحب علم بیٹے کی خوشخبری سنائی، اور جس اصل کام کے لیے آسمان سے نازل ہوئے تھے اس کی خبر بھی ابراہیم علیہ السلام کو دی۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے فرشتوں، تمہارا مدعا کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہم گناہ گاروں کی طرف بھیجے گئے ہیں تاکہ ان پر کنکر برسائیں جن پر حد سے بڑھ جانے والوں کے لیے تمہارے پروردگار کے ہاں سے نشان کر دیے گئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے فرمان ہے۔ اور جب فرشتے خوشی کی خبر ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تو کہتے ہیں کہ ہم اس بستی کے لوگوں کو ہلاک کر دینے والے ہیں کہ یہاں کے رہنے والے نافرمان ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اس میں لوط علیہ السلام بھی ہیں۔ وہ کہنے لگے جو لوگ یہاں رہتے ہیں ہمیں سب معلوم ہے، ہم ان کو اور ان کے گھر والوں کو بچائیں گے سوائے ان کی بیوی کے، وہ پیچھے رہنے والوں میں سے ہوگی اور ہلاک ہوگی۔ جب ابراہیم علیہ السلام کا ڈر جاتا رہا اور اس کے پاس بشارت آ گئی تو ہم سے قوم لوط کے بارے میں بحث کرنے لگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اللہ تعالیٰ سے پرزور سفارش کی، اس لیے ان کی امید تھی کہ وہ شاید اپنے نبی کی بات مان لیں گے۔
اللہ تعالیٰ کی طرف جھک جائیں گے اور اس کے فرما بردار ہو جائیں گے اور غلط کاموں کو چھوڑ دیں گے اور اللہ کی ہدایت کی طرف لوٹ آئیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس بات کو چھوڑ دو، یقیناً تیرے رب کا حکم آ چکا اور یقیناً میں گفتگو کروں، کیونکہ ان کی ہلاکت کا معاملہ پختہ اور اٹل ہے۔ اس لیے تیرے رب کا فیصلہ آ چکا، پھر اس کو ہٹایا نہیں جا سکتا، اس کی سزا کو لٹایا نہیں جا سکتا، اس کے فیصلے کو تبدیل نہیں کر سکتا۔ سامعین، ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک جلد پہنچ سکے۔ شکریہ۔